اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا اسلامیت الیکٹیو 4th ایئر میں ہم اپنی احادیث ڈسکس کر رہے ہیں، ان کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سلیبس کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 12 تک ہم کمپلیٹ کر چکے تھے۔ نیکسٹ آگے آج ہم ٹرانسلیشن اپنی سٹارٹ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 13 جو ہے یہ خطابت کے حوالے سے ہے کہ سم ٹائم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کا انداز بیاں ایسا ہوتا ہے جو لوگوں پر جادو طاری کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ ان ابن عمر قالا کہ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا قدما رجلان من المشرق کہ مشرق سے 2 آدمی آئے، فخطبا پس انہوں نے خطبہ دیا، فعجب الناس جس سے لوگ تعجب میں پڑ گئے، لبیانہما ان دونوں کی تقریر سے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، انا من البیان لسحرا بلا شبہ بعض تقریریں جادو ہوتی ہیں۔ راوہ بخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریر و بیان کی عظمت بیان کی ہے کہ یہ ایک عطیہ خداوندی ہے، ایک ایسی نعمت ہے جس سے بعض لوگوں کی تقاریر اور خطبات سن کر لوگ اش اش کر اٹھتے ہیں، گویا ان کے بیان میں جادو جیسا اثر ہوتا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہوتے ہیں جو اس خداوند نعمت کو شجر اسلام کی حمایت میں استعمال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ حق کی سربلندی جیسے عظیم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں موضوع اور مقصد کی بلندی و پاکیزگی، نیز مضامین و مطالب، دلکش فصاحت، حیرت انگیز بلاغت، پرزور مدلل طرز بیاں، تشبیہ و تمثیل کی باریکیوں، اجمال و تفصیل کا دل نشین پیرایا، طرز بیاں کی دلکشی، قوت استدلال جیسی خوبیوں کی بنا پر قرآن ہمارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اس کی دلکشی اور گرفت سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو ذوق لطیف سے عاری ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو عرب تھے ان کے اندر بھی فصاحت و بلاغت مشہور و معروف تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقصد میں مشرق سے ایک جماعت آئی۔ اب ان کا انداز بیاں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے انتہائی سحر زدہ رہ گئے۔ اس بیس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فقرہ کہا کہ انا من البیان لسحرا بلا شبہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں، ان کی تاثیر کی وجہ سے ان کی سچائی دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ سحر کا لفظ جہاں مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض بیان ایسے مؤثر ہوتے ہیں کہ سامع کے دل میں اس بیان کے اثرات نقش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نمبر 14 جو ہے وہ بھی اشعار کے حوالے سے ہے، جس میں اشعار کی حکمت اور دانائی بیان کی گئی ہے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا من الشعر حکمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک بعض شعر دانائی ہے، حکمت ہیں۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ معاملات کو سمجھنے کی غیر معمولی صلاحیت، کھرے کھوٹے میں فرق کرنے کی فطری استعداد۔ بعض اشعار دانائی پر مشتمل ہوتے ہیں، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی ان میں حکمت و دانائی ان کے ہر لفظ میں ٹپکتی ہے۔ شاعر اپنی خداداد صلاحیت سے بعض اشعار میں ایسی ذیل کی اور دانش مندی کی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ ان اشعار کا پڑھنے اور سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسلام صرف شاعری کے اس حصے کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے، بری نظر سے نہیں دیکھتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شعر و شاعری کا ذکر کیا گیا، آپ نے فرمایا شاعری ما فی ضمیر کے اظہار کا ایک
ایک ذریعہ ہے۔ اگر اسے اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو اچھی ہے، اگر اسے برے مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا جائے تو یہ بری ہے۔ اچھی شاعری کون سی ہے؟ جس میں حکمت اور دانائی کی باتیں بیان کی جائیں، دین اسلام کی حقانیت، کفر کی مذمت کا بیان ہو۔ فار ایگزامپل علامہ اقبال کی شاعری مشہور و معروف ہے، اسلام کے حوالے سے انہوں نے اس میں کس حد تک اس کی خدمت کی۔ بری شاعری ہر وہ اشعار جو فحش مضامین، طعن و تشنیع، توہین و مذمت اور خلاف شرع مضامین پر مشتمل ہو، وہ حرام اور ناجائز ہے۔ نیز وہ اشعار جن میں مبالغہ، آمیزی، نام و نہاد، حسن و عشق کی داستانیں ہوں، وہ قابل نفرت ہے۔ ایسی شعر و شاعری جو ذکر اللہ، عبادت، تلاوت قرآن سے انسان کو غافل کر دے، وہ قابل مذمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اشعار کو پسند فرماتے تھے، انہیں بار بار سنتے تھے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے امیہ بن ابی سلط کے 100 اشعار سنے۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو کیا کرتے تو آپ نے حسان بن ثابت کو ان کا جواب دینے کے لیے منتخب فرمایا۔ تو اچھی شاعری جو ہے وہ انسان کے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے ایسی شاعری کی مذمت کی۔ سورۃ شعراء میں کہا، اور شاعر لوگ گمراہ لوگ ہیں، کیا تو نے نہیں دیکھا وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور وہ بات کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں۔ اس لیے کوئی پیغمبر شاعر نہیں گزرا، حالانکہ وہ فصیح و بلیغ قسم کے لوگ تھے۔ تو اس لحاظ سے اسلام صرف ایسی شاعری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو معاشرے کو مثبت تعمیر کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ہر اس چیز پر ضرب لگاتا ہے، پابندی لگاتا ہے جس سے منافرت، مخافرت، فحاشی، بے مقصدیت، تکلف، بناوٹ اور غلط قسم کے مضامین معاشرے پر آئیں۔